السلام علیکم ناظرین، آج حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جانیں گے اور ان سے پہلے دنیا کیسی تھی، آدم علیہ السلام کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ آدم علیہ السلام کے تخلیق سے پہلے کیا تھا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر و نادر ہے، یہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پھیلایا، پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے، اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم وہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پھیلایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا کیا، اتوار کے دن زمین میں پہاڑ پیدا کیا، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکلیف، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور کو، جمعرات کے دن زمین میں چوپائے کو پھیلا دیا، اور جمعہ کے دن عصر سے رات کے بیچ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ فرشتوں اور جن کی تخلیق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں کو نور سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کر دی گئی، یعنی مٹی سے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات اس زمین پر رہائشی وزیر تھے۔ آہستہ آہستہ فتن و فجور میں مبتلا ہو گئے، وہ فتنہ فساد میں پڑ گئے، ناحق خون بہانے لگے۔ پھر اللہ نے فرشتوں کا لشکر بھیجا، ان سے جنات کی زبردست لڑائی ہوئی، فرشتوں نے جنات کو تہس نہس کر دیا، اور وہ سمندر کے جاجروں پہ پناہ لینے کو مجبور ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو زمین کی مٹی لانے کا حکم فرمایا، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی لائی گئی۔ انسان کی تخلیق مٹی سے شروع ہوئی، اس مٹی کو پانی سے تر کیا گیا اور یہ تراب بن گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو لیسدار یعنی چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انسان کا ڈھانچہ تیار کیا۔ آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا کر ایک مدت تک چھوڑ دیا، یہاں تک کہ گیلی مٹی خشک ہو گئی اور سیاہ ہو گئی، بدبو آنے لگی، پھر وہ کھنکھناتی مٹی بن گئی۔ آدم علیہ السلام کا پتلا 60 ہاتھ کا تھا۔ آدم علیہ السلام کی روح۔ جب ان میں روح پھونکی گئی اور ابتدا میں سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا، الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ نے فرمایا، رحمکا ربک، یعنی تجھ کو تیرا رب رحم فرمائے۔ جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے جنت کے پھلوں کو دیکھا اور اس میں غور و فکر کرنے لگے، اور جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو کھانے کی طلب محسوس ہوئی، پھر روح ٹانگوں تک پہنچی۔ سجدے کا حکم۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سجدے کا حکم صرف فرشتوں کے لیے نہیں تھا بلکہ اس میں ابلیس بھی شامل تھا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا؟ میرا حکم تیرے لیے بھی تھا۔ ابلیس نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ ابلیس نے جواب میں کہا، مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیجیے، یعنی اتنی لمبی عمر دے دیجیے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، موت نہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دے دی گئی لیکن ایک وقت مقرر تک۔ اماں حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ انہیں آدم علیہ السلام کے فوراً بعد پیدا نہیں فرمایا، بلکہ آدم علیہ السلام نے جنت میں کافی عرصہ تنہا بسر کیا، اور آدم علیہ السلام جنت میں تنہا اور وحشت محسوس کرتے تھے۔ آخر کار جب ایک روز سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک عورت کو اپنے پاس بیٹھا دیکھا، پوچھنے لگے، تم کون ہو؟ حوا علیہ السلام نے جواب دیا، عورت۔ آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، تجھے کس لیے پیدا کیا گیا؟ وہ بولی، آپ کے لیے، تاکہ آپ مجھ سے سکون حاصل کر سکیں۔ ابلیس کا وسوسہ ڈالنا۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں رہنے لگے اور شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ اللہ کا ارشاد ہوا، اور ہم نے کہہ دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، سوائے ایک درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔
پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، کہنے لگا اے آدم، کیا میں تجھے دائمی زندگی کی درخت اور وہ بادشاہت نہ بتا دوں جو کبھی پرانی نہ ہو؟ جب تم اس درخت سے کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاؤ گے اور زبردست بادشاہت حاصل کر لو گے۔ اور پھر کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ قائم دائم نہ ہو جاؤ۔ پھر وہ وسوسہ ڈالتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھانے لگا، یعنی اللہ کی قسم کھانے لگا اور دھوکے سے ان کو پھسلا لیا۔ ان دونوں نے جب درخت کو چکھا تو دونوں کا پردائے بدن ایک دوسرے کے روبرو کھل گیا۔ دونوں درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر اپنے اوپر رکھنے لگے۔ کپڑے اترنے پر دونوں کو حیا آئی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب سطر کھل گیا تو آدم علیہ السلام بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم علیہ السلام بولے اللہ میں شرم کے بنا پر بھاگ رہا ہوں اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں۔ آدم علیہ السلام کی توبہ۔ پھر اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا، اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور تو ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارے پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کی وفات۔ آدم علیہ السلام کی کل 960 سال کے عمر میں وفات پائی اور 40 سال کی زندگی آپ نے اپنے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دی تھی۔ آپ کے وفات کے 1 سال کے بعد اماں حوا علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے مشہور ہیں، حابل اور قابل، جن کا ذکر آیا ہے۔ شکریہ۔